السلام علیکم. السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آج پھر ایک نئی ریکارڈڈ کلاس اسلامیات کی. ٹھیک ہے، کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں میرے ساتھ. ہم نے، آپ کو پتہ ہے، ہم نے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا سبق پڑھا تھا. تو میں آج ریویژن، کیونکہ آپ لوگوں کا ریویژن ہو رہا ہے، تو میں حضرت نوح علیہ السلام کی آج ریڈنگ کروں گی، تاکہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ سب آپ کو ریوائز ہو جائے، یاد ہو جائے، تاکہ آپ کو اس کے سوال جواب یاد کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم شروع کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، پیج نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر 83. تو آپ میرے ساتھ کتابیں کھولیں، اپنے پاس رکھیں، میں پڑھتی جا رہی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی فنگر بک پہ رکھ کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے میرے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں آپ نے میرے ساتھ سننا ہے اور الفاظوں پہ دھیان نظر رکھنی ہے کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا ہوا ہے اور کہاں کیا بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جب دنیا میں اتارے گئے تو وہ اکیلے تھے، لیکن آہستہ آہستہ دنیا میں انسان بڑھنے لگے اور دور دور تک پھیل گئے. شیطان تو لوگوں کو بہکانے کی طاق میں ہی بیٹھا رہتا تھا. اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ زمین پر رہنے لگے ہیں، تو اس نے فوراً سوچا کہ ان میں کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہوں گے جو میری باتوں میں آ جائیں گے. اس کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی. اس نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے بارے میں غلط خیال ڈالنے شروع کر دیے. اس نے کہا، دیکھو، جس اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں نظر بھی نہیں آتا. کیوں نہ تم ایسے خدا بناؤ جن کو تم دیکھ بھی سکو. لوگ چونکہ شیطان کو اپنا دوست سمجھنے لگے، لہٰذا اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم نظر آنے والے خدا بنا لیں. شیطان کی باتوں میں آ کر کچھ لوگ مٹی کے بت بنانے لگے اور ان کی عبادت کرنے لگے. آہستہ آہستہ سب نے یہی کام شروع کر دیا. وہ بت بناتے، انہی سے مدد مانگتے، انہی سے دعائیں مانگتے. پھر انہوں نے وہ تمام برے کام شروع کر دیے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. جب زیادہ تر لوگ برائی کی طرف جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر بہت رحم آیا. چونکہ شیطان کے مقابلے میں کوئی بھی ان لوگوں کو سمجھانے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو ان کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا جو صحیح بات بتا سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کے پاس بھیجا، لوگوں کے پاس اللہ کی باتیں بتانے کے لیے بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ شیطان تمہارا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ تم اللہ کی پیاری جنت میں جاؤ. انہوں نے لوگوں کو بتایا، ان بتوں کو تو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، یہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، تمہارے لیے تو کیا یہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. حضرت نوح کے بہت سمجھانے کے باوجود ان لوگوں نے ان کی کوئی بات نہ مانی. آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1-2 سال نہیں بلکہ 950 سال تک سمجھایا. آپ کو معلوم ہے کتنے ہوتے ہیں 950 سال؟ اتنے زیادہ سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں کو بتائیں. ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر سوچنا شروع کر دیا. ان کو ان باتوں میں سچائی نظر آنے لگی. اس طرح وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی بن گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی بات تھوڑے سے لوگوں نے تو مان لی، لیکن زیادہ تر
لیکن زیادہ تر لوگوں نے نہیں مانی، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر میں ان کے اپنے ایک بیٹے نے بھی ان کی بات نہ مانی اور شیطان ہی کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تم ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہ کیا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں دور دور تک کوئی دریا نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو اتنی بڑی کشتی بناتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہنے لگے کہ یہاں کوئی دریا یا سمندر تو ہے نہیں، پھر تم اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یہ کہاں چلے گی؟ کیا یہ مٹی پر چلے گی؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام چپ چاپ کشتی بناتے رہے اور ان کے مذاق کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑے دن میں کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں جوڑا لو اور کشتی میں رکھو، اور کھانے پینے کا سامان بھی کشتی میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ دوسری طرف جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ پانی تو کہیں نظر نہیں آتا اور یہ لوگ کشتی میں بیٹھ رہے ہیں۔ یکا یک زور سے بارش ہونے لگی اور ساتھ ہی زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ لوگ گھروں سے نکل کر اونچی جگہوں کی طرف بھاگنے لگے تاکہ اپنی جانیں بچا سکیں۔ آہستہ آہستہ مکانات اور لوگوں کا سامان پانی میں ڈوبنے لگا اور تمام لوگ بھی پانی میں ڈوبنے لگے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ لوگ بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے لیکن کوئی جگہ بچنے کی نظر نہ آتی تھی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر آیا۔ انہوں نے زور سے آواز دی بیٹا بیٹا کشتی میں جلدی سے آ جاؤ۔ بیٹے نے پلٹ کر باپ کی طرف دیکھا، ایک نظر کشتی پر ڈالی اور ہنس کر بولا ابا جان پہاڑ زیادہ محفوظ ہے، مجھے بچا لے گا، میری فکر نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے افسوس سے کہا آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ افسوس تم پر کہ تم نے اللہ پر یقین نہ کیا جو تمہیں بچا سکتا ہے، اس پہاڑ پر یقین کیا جو نہیں بچا سکتا۔ ایک زور کی موج آئی اور ان کے بیٹے کو بہا لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے نافرمانی کی اور نبی کا مذاق اڑایا۔ اس طرح اسے اللہ کی طرف سے سزا مل گئی اور وہ سیلاب میں ڈوب کر مر گیا۔ ساتھ ہی وہ سب بھی مر گئے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی تھی۔ بارش بہت دن تک ہوتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرتی رہی۔ پھر ایک دن بارش تھم گئی۔ لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سورج بہت تیز چمکا، پانی تیزی سے خشک ہونے لگا۔ کشتی ایک بڑی پہاڑی سے جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ تمام لوگ جانور اور پرندے کشتی سے اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ سب اللہ کے حکم سے دوبارہ زمین پر رہنے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کیا کہ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں گے۔ ٹھیک ہے،
याद आ गया आप लोगों को ये सबक हमने पढ़ा था और इसमें क्या बातें थी वो सब आप लोगों को यकीन है मुझे याद आ गई होंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने कॉपी में तो इसका कोई काम नहीं किया था, ठीक है ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हमने सिर्फ टाइटल पेज बनाया था, हमने किताब का काम किया था। वो भी मैं एक नज़र आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग पेपर्स की जब तैयारी करें तो आप लोगों ने ये किताब के काम को भी याद रखना है कि आपका ये काम भी पेपर्स में आ सकता है। अब जिस तरह इन्होंने पहले नंबर पे इन्होंने क्या सवाल दिया हुआ है, इन्होंने आपको हरूफ दिए हुए हैं, ठीक है ना। हमने उन हरूफ को जोड़कर क्या करना है, लफ्ज बनाना है। अब पहले पे देखिए नून हे नून वाव, तो हम इसे जब हम जो सही तरतीब, और इन्होंने नीचे 1 2 3 भी दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है नून, नंबर 2 पे क्या है वाव, तो हमने नून को वाव से मिलाना है, और नंबर 3 पे क्या है हे, तो हमने ये मिलाकर किस तरह लिखा है, आप देखें क्या लफ्ज बन रहा है। ये लफ्ज वही है जो आपकी किताब इस सबक में दिए हैं। तो पहले पे क्या बना, नूह सलाम, नूह, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, इसी तरह सारे अल्फाजों को आपने जोड़कर आपने लफ्ज बनाए। ये किताब का काम आपकी किताब में भी हुआ है, सब बच्चों का तकरीबन हुआ है। तो आप लोगों ने ये जिस तरह इन्होंने तरतीब से आपको नंबर दिए हुए, नीचे आप 1 2 3 डाले हुए और ऊपर हरूफ लिखे हुए, तो आपने इसी तरतीब से अल्फाज को लफ्ज़ों को जोड़कर अल्फाज बनाने हैं, ठीक है। एक काम ये है, इसके अलावा ये खाली जगहें हैं, इन अल्फाज को खाली जगहों में लिखें। तो इन्होंने आपको लफ्ज भी दिए हुए और खाली जगहें दी हुई हैं कि आपको जो लफ्ज जिस खाली जगह पे सही जो लफ्ज है उसे लिखना है, ठीक है। जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के डैश थे, आप अल्फाज में देखिए कौन सा लफ्ज सही है। अल्लाह ताला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कौन थे, नबी थे। फिर नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, शैतान की बातों में आकर लोगों ने डैश बनाने शुरू कर दिए। तो क्या बनाए थे लोगों ने, शैतान की बातों में आकर बुत बनाए थे। तो आप देखें आपको जो अल्फाज दिए हुए उसमें बुत लिखा हुआ है, तो उसे आपने खाली जगह में लिखना है। इसी तरह अगले सफ़े का भी हमने इसी तरह सारा काम करना है। ये और खाली जगहें दी हुई हैं, ये भी इसी तरह आपने उन अल्फाजों में से चुनकर इन खाली जगहों को भरना है, ठीक है। एक ये काम है, और इसके अलावा ये नीचे देखिए कि हाँ, इसमें क्या सवाल किया गया, अल्लाह का कहना मानने वाले लोग कैसे होते हैं, उन खानों में रंग भरिए। इन्होंने मुख्तलिफ खाने दिए हुए हैं, उनमें मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने वो जो अल्लाह ताला को मानने वाले लोग कैसे होते हैं, जो अच्छे अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, अल्लाह की कही हुई बातों पर अमल करते हैं, तो इसमें जो अच्छी बातें हैं उन सब पे आपने रंग किया हुआ है, ठीक है। एक काम ये इस तरह है, तो आपने इन सब कामों की दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। आपका काम हुआ है, आपने इसे दोबारा से प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चले, ये आज की क्लास हमारी यहीं तक, बस मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।